امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک دربار ہے، صحابہ کا مجمع موجود ہے، جبرائیل امین بھی تشریف فرمائے، محبتوں کی بات چل رہی ہے، اور صحابہ نے امام الانبیاء سے کتنا پیار کیا، کتنی محبت کی، کتنی غلامی کی، کتنی تابعداری کی ہے۔ آج ہم وہ محبت نہیں کر سکتے، وہ غلامی نہیں کر سکتے، وہ تابعداری نہیں کر سکتے۔ صحابہ پہ اپنے دو جہاں قربان کر دو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الانبیاء کے دربار میں تشریف فرمائے، عرض کرتے ہیں میرے آقا، میرے دل کی ایک ہی تمنا ہے، میرے دل کی ایک ہی آرزو ہے، میرے دل کا ایک ہی شوق ہے، اور وہ یہ ہے صدیق کی نظر ہو، امام الانبیاء کا رخ انور ہو، دیدار کرتا کرتا صدیق اکبر دنیا سے رخصت ہو جائے۔ صحابہ اپنی اپنی محبتوں کی بات کر رہے ہیں، کسوٹی پہ بات کر رہے ہیں، ہمیں امام الانبیاء سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے۔ آج میں بھی عاشق رسول ہوں، آپ بھی عاشق رسول ہیں، چہرے سے نظر آتا ہے کتنے عاشق رسول ہو، نمازی حالت میں نظر آتا ہے کتنے عاشق رسول ہو، قرآن کی تلاوت سے نظر آتا ہے ہم کتنے بڑے عاشق رسول ہیں۔ لیکن جبرائیل امین بھی امام الانبیاء کے دربار میں تشریف فرمائے، میرے آقا نے فرما دیا جبرائیل امین تیری بھی کوئی تمنا ہے، تیری بھی کوئی آرزو ہے، تیرا بھی کوئی دل کا شوق ہے۔ کھڑے ہو کے عرض کرنے لگے میرے آقا، میرے دل کی ایک ہی تمنا ہے، میری آرزو ایک ہے، میرے دل کا ایک شوق ہے، زندگی بھر کی ایک ہی تمنا ہے کہ اے کاش میں جبرائیل امین نہ ہوتا، میں نوریوں کا سردار نہ ہوتا، میں سید الملائکہ نہ ہوتا، بلکہ میں صدیق اکبر ہوتا۔ ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر ساتھ امام الانبیاء کا دیدار کرتا، شب ہجرت آتی، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنے کاندھوں پہ اٹھائے پھرتا۔ مسلمانوں آج دنیا میں کتنی بھی عبادت کرنے والے لوگ موجود ہو، بڑے بڑے بزرگ موجود ہیں، بڑے بڑے تابعین موجود ہیں، حجاج کرام موجود ہیں، قرہ حضرات موجود ہیں، شیخ الحدیث موجود ہیں، بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والے موجود ہیں، اور ساری دنیا کے ولی بھی، تابعین بھی، بزرگان دین بھی، اللہ والے بھی، نمازی بھی، حاجی بھی، ساری دنیا کی نمازیں، ساری دنیا کے ذکر اللہ، ساری دنیا کی قرآن کی تلاوت، ساری دنیا کی باتیں ایک پلے میں رکھو، لیکن امام الانبیاء کا وہ صحابی جس نے امام الانبیاء کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا، رب کائنات کی قسم ہے سارے ولی، ساری باتیں، سارے صدر، سارے وزیر، سارے امیر سب مل کے ایک صحابی رسول کی اڑی ہوئی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جن کا ثنا خود رب العالمین ہو، جن کی تاریخ میں قرآن آیا، جن کی گواہی میں قرآن نازل ہو گیا، فرمایا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ دنیا میں لوگ صحابہ کے ایمان کی بات کرتے ہیں، صحابہ پہ ایمان پہ شک کیا کرتے ہیں، صحابہ یوں تھے، صحابہ یہ تھے۔ اللہ رب العزت نے ابتدا سے ہی ساری کی ساری باتوں کا انکار فرما دیا۔ اور لوگوں اور دنیا میں رہنے والوں، تم اپنے ایمان کا فکر کرو، اپنے یقین کا فکر کرو، مرتے وقت تمہیں کلمہ نصیب ہوگا کہ نہیں۔ میرے صحابہ کی جماعت وہ ہے اولئک هم المؤمنون حقا، اور میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں، سچے تابعدار ہیں، ایمان کی حالت میں دیدار کرنے والے ہیں، میرے محبوب کو وضو کرانے والے ہیں، میرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہونے والے ہیں۔ صحابہ وہ ہیں جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، صحابہ وہ ہیں جن کے سامنے جبرائیل امین آیا کرتا تھا، صحابہ وہ ہیں جن کی شکلیں بنا کے نوری فرشتوں کے سردار سید الملائکہ جبرائیل امین دربار رسالت میں آیا کرتے تھے۔
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، سارے کہہ دو، کوئی شک والی گل ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، پچھلے نہیں آندے، سارے آکھو رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسلمانوں تیرے ساتھ ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آکھو جی قاری صاحب آپ ہی آکھو، ملتانوں جو سفر کر کے آئے ہو تو کل ہی آکھو۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء کے سگے سالے ہیں، برادر نسبتی ہیں۔ ہماری اماں ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء کی حرم پاک ہیں، زوجہ محترمہ ہیں، پوری کائنات انسانیت مسلمانوں کی اماں ہیں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو تجھے اپنے سالے سے پیار ہے، کیا آقا مدنی کو اپنے برادر نسبتی سے پیار کوئی نہیں؟ ہماری زبان میں کہتے ہیں ساری خدائی ایک طرف، جورو کا بھائی ایک طرف ہے۔ تمہارے یہاں تو پلہ بھاری ہوتا ہے، کیا میرے آقا کا پلہ بھاری نہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے برادر نسبتی سے محبت نہیں؟ میرے آقا نے بار بار ارشاد فرمایا ہے، آقا مدنی نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لائے، میرے آقا اپنی زوجہ محترمہ کے ہاں تشریف لائے۔ میرے آقا کی نگاہ نبوت نے دیکھا سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سگے بھائی سیدہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوں بالوں میں محبت سے اپنی انگلیاں مبارک پھیر رہی ہیں، انگلی سے کنگھی کر رہی ہیں۔ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، ما تصنعی یا ام حبیبہ، اے ام حبیبہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کرنے لگی میرے آقا ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، انی احبہ، یہ مجھے بڑا محبوب ہے، بڑا پیارا لگتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، ام حبیبہ تجھے تو اس سے اس لیے پیار ہے، اس لیے محبت ہے، یہ تیرا بھائی ہے، انی احبہ، یہ تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی بڑا محبوب ہے، بڑا پیارا ہے۔ ایک تو اس لیے کہ یہ تیرا بھائی ہے، میری زوجہ کا بھائی ہے، گھر والی کا بھائی ہے، امام الانبیاء کی حرم پاک کا بھائی ہے، برادر نسبتی ہے، اور ام حبیبہ اس لیے بھی محبوب ہے، یہ کاتب وحی ہے، کاتب قرآن ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی رسول بھی ہے، لیکن دوسری محبت دیکھو، شان دیکھو، عظمت دیکھو، بلندی مقام دیکھو۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب العالمین نے کتنا بلند مقام عطا فرما دیا، کتنی بڑی شان عطا فرما دی، کتنی بڑی عظمت عطا فرما دی۔ اللہ پاک نے کاتب قرآن بنا دیا، کاتب وحی بنا دیا۔ اگر امیر معاویہ کو نہیں مانو گے، قرآن کا ثواب تمہارے مردوں کو کیسے پہنچے گا؟ اگر امیر معاویہ کو نہ مانو گے، لفظ الخانیہ کرا، ساری دنیا کے ملا بلا، مولوی بلا، پیر بلا، سب قرآن پڑھے، اگر امیر معاویہ کو امام الانبیاء کا صحابی نہیں مانے گا، رضی اللہ عنہ نہیں کہے گا، حضور کا برادر نسبت نہیں مانے گا، اس سے محبت نہیں کرے گا، پیار نہیں کرے گا، مالک کے کائنات کی قسم ہے، علماء کے مجمع میں عرض کرتا ہوں، تیرے مردوں کو بھی، تجھے بھی، تیرے گھر والوں کو بھی کبھی بھی قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تیرے دفتر کا
منشی ایماندار ہے، تیرے بینک مینیجر ایماندار ہے، منڈیوں کا مینیجر ایماندار ہے، تیرے کاروبار کا منشی ایماندار ہے۔ لوگوں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھو، عظمت دیکھو، بلندی مقام دیکھو۔ ادھر جبرائیل امین قرآن لے کے آتے ہیں، آیت مبارکہ لے کے آتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں، کلام اللہ لے کے آتے ہیں۔ امام الانبیاء سب سے پہلے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کے قرآن لکھوا دیتے ہیں۔ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررۃ۔ 13 صحابی رسول سے جو وحی لکھتے ہیں، اللہ کا قرآن لکھتے ہیں، حضرت زید لکھتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الانبیاء فوراً بلاتے ہیں۔ ادھر وحی آتی ہے، ادھر اللہ کا حکم آتا ہے، ادھر آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے، ادھر قرآن آتا ہے، سب سے پہلے امیر معاویہ کے قلم میں آتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھو، عظمت دیکھو، بلندی مقام دیکھو۔ ادھر قرآن آیا، اللہ نے اپنے محبوب پہ نازل کیا، جبرائیل امین لے کے آیا۔ سب سے پہلے واہ امیر معاویہ، واہ امیر معاویہ، واہ امیر معاویہ، اللہ نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا، کتنی بڑی شان عطا فرمائی۔ سب سے پہلے امیر معاویہ کے قلم میں قرآن آیا، سب سے پہلے لکھائی کی گئی، امیر معاویہ کی نظر میں آیا۔ ایسا یا لے کوئی نہیں، ایسا واہ لے، واہ حسین۔ حسین نے میدان کربلا میں اس قرآن کی تلاوت کی ہے جو اللہ کے پیارے محبوب پہ نازل ہوا، جسے حضرت امیر معاویہ نے لکھا۔ حضرت علی نے اس قرآن کی تلاوت کی، حضرت حسن نے اس قرآن کی تلاوت کی۔ اما خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی قرآن کی تلاوت کی ہے کہ جو امام الانبیاء پہ نازل ہوا۔ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررۃ۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں وہ صحیفے کتنی شان والے ہیں، عظمتوں والے ہیں، کتنی مقدر والے ہیں، وہ آیتیں کتنی شان والی ہیں جو ادھر جبرائیل لے کے آئے۔ سب سے پہلے ان آیتوں کو اور میرے محبوب کے یاروں نے لکھا، حضرت امیر معاویہ نے لکھا۔ وہ ہاتھ کتنی برکتوں والے ہیں جن ہاتھوں نے اللہ کا قرآن لکھا۔ یہ وہی اللہ کا قرآن ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، جو میرے آقا مدنی مدینے والی سرکار ساری کی ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے شوہر نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کی ساری رات اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت کرتے کرتے مصلی پہ ہی گزار دیا کرتے تھے۔ اسی کو کمتر معلوم کہتا ہے کہ کٹن راتاں مصلی تے، کٹن راتاں مصلی تے کھل ہوتی پیر سج بندے، نہ اتنا جا رب آنکھیں عبادت ہی گئی ہوئے، پیغمبر مقتدی ہوئے امامت ہی گئی ہوئے، کرن دشمن بھی تاریخاں لیاقت ہی گئی ہوئے۔ امام الانبیاء سلطان الانبیاء کالی کرنی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شان والا نبی، عظمت والا نبی، مقام والا نبی، اسی کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید کو صاحب قرآن اللہ کے محبوب سارے کی ساری رات اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت کرتے کرتے مصلی پہ ہی گزار دیتے ہیں۔
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت میں اور کیا بیان کرو، اور کیا بیان کرو، عظمت اور کیا بیان کرو۔ پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے قریب سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاتب وحی کی سواری گزرے، ان کی سواری کے گرد و غبار میرے چہرے پہ پڑ جائیں، کل قیامت کے دن میرے لیے بخشش کا سامان یہی کافی ہو جائے گا۔ یہ قدردان لوگ ہیں، ان لوگوں نے صحابہ کی، اہل بیت کی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر کر کے دکھائی۔ وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ آپ کو نیٹ فیس بک پہ پتہ نہیں کون سی باتیں کرتے ہیں تاکہ صحابہ سے دشمنی کریں، عداوت کریں۔ وہ امیر معاویہ یوں تھے، امیر معاویہ یوں تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شام میں میرے استاد نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ بازار میں تشریف لائے ہیں، آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے جو آگے سے بھی پھٹا ہوا ہے، پیچھے سے بھی پھٹا ہوا ہے۔ امیر معاویہ اتنی شان کا مالک ہے، اتنی عظمتوں کا مالک ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی شیر خدا سے اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، اتنا تعلق ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، آپ نے ایک مشاعرہ قائم فرمایا کہ مشاعرہ میں نے اس لیے قائم کیا، یہ مجلس اس لیے قائم کی تاکہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ بیان کی جائے۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسن کو بھی حضرت حسین کو بھی خرچہ بھیجتے ہیں، ان کے لیے وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ اس زمانے میں 10 لاکھ مقرر کر دیے، فرمایا کہ یہ شہزادے ہیں، نواز رسول ہیں، حسنین قریبین ہیں، ان کا اتنا وظیفہ مقرر کرو تاکہ پتہ چلے دنیا کے شہزادے یہ ہیں، عظمتوں کے مالک یہ ہیں، شان کے مالک یہ ہیں، ان کو کبھی تنگدستی نہ آئے۔ امیر معاویہ نے ایک وقت میں حسنین کریمین کو 10 لاکھ وظیفہ مقرر کر کے دکھایا۔ محبت نہیں تو اور کیا ہے، غلامی نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرت علی کی غلامی کر کے دکھائی ہے۔ مجلس مقرر کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف بات کیا ہے کہ علی شیر خدا ہے، داماد رسول ہے، حضور نے محبت کی ہے، تعریف کے قابل ہے، صرف اس لیے محفل قائم کرو تاکہ امیر معاویہ کے دور خلافت میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بیان کی جائے، کہ علی کی تعریف کی جائے کہ علی امام الانبیاء کے داماد رسول ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الانبیاء کی ذات اقدس سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے۔ آپ کی وفات شریفہ کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اماں کی خدمت میں سلام عرض کیا، اجازت چاہی کہ میں ایک تمنا لے کے آیا، آرزو لے کے آیا، شوق لے کے آیا۔ امیر معاویہ کیا شوق لے کے آئے ہو؟ عرض کی اماں آپ مجھے اجازت فرما دیں، میں امام الانبیاء کے تبرکات کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، امام الانبیاء کے لباس مبارک کو دیکھنا چاہتا ہوں، امام الانبیاء کی رحمت والی چادر کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، امام الانبیاء کے منہ مبارک کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، امام الانبیاء کے ناخن مبارک کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اجازت دے دی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کے تبرکات کو دیکھ کے روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، غمزدہ ہوتے رہے، چادر کو چومتے رہے، رحمت والی چادر کو کبھی اپنی چہرے پہ ملتے ہیں، کبھی اپنی آنکھوں پہ ملتے ہیں، کبھی سر پہ ملتے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں میری نگاہ نے دیکھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام الانبیاء کی رحمت والی چادر کو پانی میں یوں بھگویا اور بہت سا پانی جمع کر کے اس میں نچوڑ لیا، اس پانی کو اپنے چہرے پہ مل لیا، اپنے بدن پہ مل لیا، پھر عرض کرنے لگے اماں مجھے اجازت دے دو تھوڑے سے امام الانبیاء کے منہ مبارک دے دو، ناخن مبارک دے دو، ان کا کیا کرو گے؟ فرمایا کہ میرے دل کی تمنا ہے، میرے دل کی آرزو ہے، میرے دل کا شوق ہے، جب میرا انتقال ہو جائے گا، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، میں اپنے گھر والوں کو وصیت کروں گا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کو وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی، انتقال کا وقت قریب ہے، آخری بیماری ہے۔ بیٹے سے فرمایا جلدی کرو، اور گھر والوں سے فرمایا جلدی کرو، میری وہ فنا سونے کی ڈبیا موجود ہے، اسے میرے سامنے لے آؤ۔ جب لایا گیا، کھولا گیا، اس میں لوگوں نے دیکھا، صحابہ کے مجمع نے دیکھا، سیدنا امیر معاویہ کے گھر والوں نے دیکھا، اس میں امام الانبیاء کے منہ مبارک موجود ہیں، ناخن مبارک موجود ہیں۔ زیارت کرتے ہوئے روتے ہوئے فرما دیا جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، یہ امام الانبیاء کے منہ مبارک میرے آنکھوں پہ رکھ دینا، میرے لبوں پہ رکھ دینا، ناخن مبارک میرے کانوں پہ رکھ دینا، میرے چہرے پہ رکھ دینا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میرا اللہ سوال کرے گا امیر معاویہ دنیا سے کیا لے کے آیا؟ میں عرض کر دوں گا میرے اللہ میرے پلے اور تو کوئی شے موجود کوئی نہیں، میں امام الانبیاء سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنا پیار کرتا ہوں، امام الانبیاء کے منہ مبارک بھی، ناخن مبارک بھی اپنے چہرے پہ اپنی آنکھوں پہ ساتھ لے کے آیا۔ کوئی معقل ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت علی نے کبھی حضرت امیر معاویہ کو برا بلا کہا ہو، یا حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کو، حسنین کریمین کو برا بلا کہا ہو۔ صحابہ کا آپس میں بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، کسی کے کہنے سے محبتیں ختم نہیں ہوتی۔ اسلام کے دشمن ایسی باتیں کریں گے آپ لوگ، ہم مسلمانوں وہ صحابہ کی جماعت، آج ہم دن رات عبادت کرتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، پیسہ خرچ کر کے حج کو جاتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، قربانیاں کیا کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، بیٹی کو پال پوس کے جوان کر کے مالو متاع دے کے اس کا نکاح کر کے اس کو رخصت کر دیتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ جگر کا ٹکڑا کسی کو دے دیتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، روزہ رکھتے ہیں، بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ، تمہارے مقدر پہ دو جہاں قربان کر دو، اور ساری کائنات تمہارے قدموں پہ قربان کر دو، تمہاری سواریوں کے اڑی ہوئی خاک سے جو ناکوں میں میل جم جاتا ہے اس کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ صحابہ کی جماعت وہ ہے، اللہ پاک نے فرما دیا اور کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کے غلاموں سے راضی ہو گیا، امیر معاویہ سے راضی ہو گیا، صدیق اکبر سے راضی ہو گیا، عثمان غنی سے راضی ہو گیا، علی المرتضیٰ سے راضی ہو گیا، عمر فاروق سے راضی ہو گیا، حضرت ابو ہریرہ سے راضی ہو گیا، حضرت انس سے راضی ہو گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس سے راضی ہو گیا، حضرت ابو بکیہ سے راضی ہو گیا، حضرت بلال سے اتنا راضی ہو گیا۔ بلال چلتا تو مدینے کی گلیوں میں ہے لیکن چلنے کی آہٹ جنت میں محسوس ہوتی ہے۔ شب معراج ہے، عرض کرتا جاؤں میزبان خدا، مہمان مصطفیٰ، عرش عظیم کا مہمان، جنتی براق سواری بن کے آیا،
جبرائیل میکائیل لینے کے لیے آئے، 70,000 فرشتہ ہر طرف درود و سلام پڑھتا ہوا چل رہا ہے۔ شب معراج ہے، ہر نبی کو معراج زمین پہ ہوا، کسی کو چھرے کے نیچے معراج ہوا، آرے کے نیچے معراج ہوا، چیخا میں معراج ہوا، کوہ طور میں معراج ہوا، کسی کو اللہ کی ملاقات جنت میں ہوگی عند لقاء ربی، جب رب العالمین کا دیدار کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء کا سفر معراج اہم معجزہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں جنت کی سیر کر رہا تھا، لیکن آگے آگے چلنے کی آہٹ محسوس ہوتی تھی، قدموں کی آہٹ محسوس ہوتی تھی، جیسے کوئی آگے چل رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا جبرائیل، نبیوں کا سردار تو میں ہوں، سلطان الانبیاء میں ہوں، انبیاء کی امامت آج اللہ نے مجھے عطا فرمائی، لیکن یہ آگے آگے کون چلتا ہے؟ عرض کر دیا میرے آقا یہ آپ کا کالا بلال ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، کالا بھی ہے، حبشے کا رہنے والا ہے، نیم نقش بھی خوبصورت کوئی نہیں، لیکن مقام دیکھو، عظمت دیکھو، حضور سے محبت جو کر بیٹھا، غلامی رسول جو کر بیٹھا، تابعداری جو کر بیٹھا، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ چلتا تو مدینے کی گلیوں میں ہے، لیکن چلنے کی آواز جنت میں محسوس ہوتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب شب معراج سے واپس آئے تو میں نے حضرت بلال کو بلا کے پوچھا، بلال رضی اللہ تعالی عنہ، تو کون سا نیک عمل کیا کرتا ہے؟ تو چلتا تو مدینے کی گلیوں میں ہے، لیکن چلنے کی آواز محمد رسول اللہ سے آگے آگے محسوس ہوتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ رو کے عرض کر دیا، میرے آقا میں جب بھی مسجد میں آتا ہوں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور اللہ کی بارگاہ میں پڑھا کرتا ہوں۔ ہم تو مسلمان ہیں نا، اپن کو نماز کا ہی پتہ کوئی نہیں ہے، مل گئی تو پڑھ لی ورنہ خیر ہے، کرنا کیا ہے نماز پڑھ کے؟ یاد رکھو نماز کسی کی معاف کوئی نہیں، اپن کو نماز کا رکعتاں نہیں پتہ کوئی نہیں، ماشاءاللہ کئی بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جنرل جا کے دور میں نماز نازل ہوئی تھی، ایسے ہی ہے صدر جا کے دور میں اس نے تھوڑا سا حکم دیا تھا نماز پڑھا کرو، ماشاءاللہ وکلاء بھی نماز پڑھنے لگے اور جج بھی نماز پڑھنے لگے، عدالتوں میں بھی لوگ نماز پڑھنے لگے۔ تو ایک جج صاحب نے سوچا چلو مولوی نماز پڑھاتے ہیں، میں بھی نماز پڑھاواں، امام بن جاواں۔ کئی بندے سوچے نا سب مولوی بن جاتے ہیں، اتنے موٹے موٹے ہو جاتے ہیں، مولوی نہیں بن سکتے بیچارے، وہ بھی کہتے ہیں سبھی مولوی بن جائیے۔ مولوی بننا کوئی آسان گل تھوڑا ہی ہے، علماء کے جوتوں میں بیٹھنا پڑتا ہے تب بندہ مولوی بنتا ہے، ایسے مولوی نہیں بنتا۔ جج نے سوچا میں بھی نماز پڑھاؤں، اس نے ظہر کی نماز پڑھائی تو 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا اس نے۔ مقتدی کہنے لگے حضرت زور دیاں 4 رکعتاں ہوندیاں نے، 2 نہیں ہوندیاں۔ وہ آکھن لگا میں ایک مولوی صاحب دے پیچھے جمعہ پڑھدا ہوں، 2 ہی پڑھاتا ہے۔ تعلیم نے ترقی کی ہے نا، ایم ایس سی کی ہے، ایم فل کر کے آئے ہیں، لیکن نماز جنازے کی دعا نہیں آتی۔ اما ابا کو کہتا ہے میں تم سے بڑا ہوں، میں تعلیم یافتہ ہوں، تم جاہل ہو، تو ہے تو اسی اما کا بیٹا نا، اسی ابا کا بیٹا ہے۔ ہاں ماں باپ کا ہی قصور ہے، کوٹھی نہ بنا کے دیتا، تجھے ڈاکٹر نہ بناتا، انجینئر نہ بناتا، رب کائنات کی قسم ہے اپنے بیٹے کو نمازی بناتا، نماز جنازے کی دعا سکھاتا۔ کتنے تعلیم یافتہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں بیچارے، دیکھا کرو یوں جنازے پہ آئیں گے نا، نہ وضو کا پتہ نہ آئیں گے اللہ اکبر، آپ کو پتہ جنازے کی دعا آتی نہیں بیچاروں کو۔ جو بڑے بڑے تعلیم یافتہ جی اسمبلیوں میں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں والجنۃ والناس، جنہیں سورہ والناس نہیں آتی انہیں نماز جنازے کی دعا کیسے آئے گی؟ یہ کس وجہ سے ہوا؟ ہم نے قرآن والوں کی مخالفت کی، صحابہ کی بے ادبی کی، قرآن کی بے ادبی کی،
نماز کی بے ادبی کی، اذان کی بے ادبی کی، مصلوں کی بے ادبی کی، پھر مسلمانوں با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب بے ادبوں کو قرآن کیسے آ سکتا ہے؟ اور کیسے زبان سے قرآن جاری ہوگا؟ نماز پڑھنے کی توفیق کیسے ہوگی؟ قرآن ان لوگوں کو آتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے قرآن سے بڑا پیار فرماتے ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں، قرآن کے لیے کوڑے کھائے ہیں۔ الا ان کلام اللہ غیر مخلوق، صرف اس بات کے لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کوڑے کھائے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ والے متقی پرہیزگار ہیں، اور تقوی کا عالم یہی ہے، اللہ پاک قرآن والوں کو چنا کرتا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے سکول نظر آئیں گے، کالج نظر آئیں گے، یونیورسٹیاں نظر آئیں گی، آکسفورڈ یونیورسٹیاں نظر آئیں گی، پڑھے لکھے لوگ نظر آئیں گے، لیکن مسلمانوں اللہ پاک نے قرآن والوں کو چنا۔ کچھ لوگ مخصوص ہیں، کچھ بچے مخصوص ہیں، کچھ علماء مخصوص ہیں کہ پروردگار عالم نے ان کی زبانوں کو قرآن پڑھنے کے لیے مخصوص فرما دیا۔ اتنا تقویٰ ہے، اتنی بزرگی ہے، اتنے اللہ والے بنے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے اپنی قربت اتنی عطا فرمائی ہے، اتنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، رب العالمین نے دنیا میں ہی بدلہ عطا فرما دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دنیا میں ہی بار بار اللہ پاک نے اپنا دیدار نصیب فرما دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی اللہ سے ملاقات ہوتی میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا میرے اللہ مجھے اور کوئی وظیفہ بتلا دو، کوئی ایسا کلمہ بتلا دو جسے پڑھ کے تیرا قرب نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک یہی فرماتے امام احمد بن حنبل قرآن کی تلاوت کرتا چلا جا، اللہ رب العزت کے قریب ہوتا چلا جا۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بیٹے بیت المال میں ملازم تھے، کبھی بیٹے کے گھر کا کھانا نہیں کھایا، کبھی بیٹے کے گھر کی روٹی نہیں کھائی۔ ایک دن گھر والی تندور پہ روٹیاں لگا کے لے آئی، بیٹے کے سامنے روٹیاں رکھی، آپ نے سوال فرمایا کہ آج روٹیاں کدھر سے پک کے آئی ہے؟ کہ ہمارے گھر میں آگ نہیں تھی، آپ کے بیٹے کے تندور پہ روٹیاں پکا کے لائے ہیں۔ فرمایا کہ میرے لیے جائز کوئی نہیں، میرے لیے جائز کوئی نہیں۔ اب ان روٹیوں کا کیا کیا جائے؟ فرمایا کہ یہ غریبوں میں فقیروں میں تقسیم کر دو، انہیں کہہ دینا کہ یہ کھانا یہ روٹی امام احمد بن حنبل نے نہیں کھائی ہے۔ بڑی قیمتی بات عرض کرنے لگا ہوں، ہمارے یہاں تو مسجدوں میں ادھر ادھر جھوٹ بول کے بڑے بڑے پیسے مانگ کے لیے جاتے ہیں، پھر مولوی کا مولوی کہلاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا مولوی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آؤ تقویٰ یہ ہے، دین ایسے لوگوں میں آتا ہے، قرآن ایسے لوگوں میں آتا ہے۔ فرمایا کہ فقیروں کو غرباء کو کہہ دینا کہ یہ روٹی امام احمد بن حنبل نے نہیں کھائی، تم اگر کھانا چاہتے ہو تو کھا لو۔ واقعات میں لکھا جاتا ہے اس زمانے کے فقیروں نے بھی وہ روٹی نہیں کھائی کہ اگر امام احمد بن حنبل نے نہیں کھائی تو ہمارے لیے بھی جائز کوئی نہیں۔ خادم نے یہ روٹیاں اٹھا کے دریا میں ڈال دی۔ آپ نے پوچھا کہ وہ روٹیاں کدھر کی؟ کہ فقیروں نے قبول نہیں کی۔ پھر کیا کیا؟ حضرت وہ روٹیاں تو ہم نے دریا میں ڈال دی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی مچھلی نہیں کھائی کہ اس مچھلی نے وہ روٹی کھائی ہوگی کہیں اس کا گوشت میرے پیٹ میں نہ چلا جائے۔ تو آج ہمیں قرآن والوں کی قدر کہاں نصیب ہوگی؟ کاتب وحی کی شان ہمیں کیسے نصیب ہوگی؟ اور عظمتیں کیسے نصیب ہوں گی؟ بلندیاں کیسے نصیب ہوگی؟ مقام صحابہ ہمیں کیسے نصیب ہوگا؟ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پہ صحابہ کی جماعت نے عمل کر کے دکھایا ہے۔
میرے آقا کا اخلاق حسنہ دیکھو، فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ سوال کر رہی ہیں، اور پوری کائنات کی اماں اور ہماری اماں عائشہ صدیقہ امام الانبیاء کا سونا اخلاق بیان فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، امام الانبیاء کا سونا اخلاق تمام کا تمام اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تھوڑا بیان سنان دا ارادہ کوئی نہیں، دو چار بندے آخ دن باقی آخ دن کوئی نہیں۔ سبحان اللہ کا بھی ثواب ہے، ایسا مولوی لوگ جو زور لاتے ہیں نا سبحان اللہ کو، اللہ کرے ہمارا سبحان اللہ کا نا قبول ہو جائے۔ آخری حدیث مبارکہ پڑھائی جاتی کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، وہ ہلکے پھلکے کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور نے فرمایا ہلکے پھلکے ہیں، زبان پہ ہلکے پھلکے ہیں، لیکن ان کا وزن بڑا ہے، بہت بڑا وزن ہے۔ ساڈی تک نہیں پیندی نا، ساڈی تک نہیں پیندی، پیسہ دے تک پیندی ہے، اتنے تک نہیں پیندی۔ کلمہ چھوٹا ہے جی، لا الہ الا اللہ کلمہ چھوٹا، سبحان اللہ کلمہ چھوٹا، الحمدللہ کلمہ چھوٹا، اور تمہاری نظر میں چھوٹا ہوگا۔ رب کریم فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا کلمہ ہے، ساتوں زمین و آسمان و ما فیہا، 18,000 مخلوقات، چرند پرند درند، سب کچھ، ندی نالے دریا سمندر اٹھا کے ایک پلے میں رکھ دو، سبحان اللہ ایک پلے میں رکھو، اللہ پاک فرماتے ہیں سبحان اللہ والا پلہ وزنی ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک ایک شخص کو جنت عطا فرمائیں گے۔ دعا کیا کریں اللہ پاک ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے، صحابہ کی غلامی کے صدقے میں اللہ پاک جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی کاتب قرآن کے ذکر خیر کے صدقے میں اللہ پاک اور دائرہ دل بنا کے رہنے والے لوگوں دعا کرو، دعا کرنے سے جنت ملے گی، صحابہ کے صدقے میں جنت ملے گی۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، مقام محمود پہ میرے آقا تشریف فرما ہوں گے، حضور علیہ السلام کے ایک طرف صدیق اکبر ہوں گے، ایک طرف عمر فاروق ہوں گے۔ حضور نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ مقام محمود سے انہیں جام بھر بھر کے دوں گا، ایک طرف صدیق اکبر کو دوں گا، ایک طرف عمر فاروق کو دوں گا۔ ارشاد ہوگا کہ جسے چاہو اپنے محبت کرنے والوں کو عطا کر دو۔ اگر آج صحابہ سے محبت کوئی نہیں تو یاد رکھو جنت بھی کوئی نہیں۔ کیڑی جنت ہے؟ بس جنت کے وارث تو صحابہ ہیں، جنت کے وارث تو صدیق اکبر ہیں، جنت کے وارث عمر فاروق ہیں۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا صدیق فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، اور 1.25 لاکھ صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور صحابہ کی جماعت وہ صحابہ واہ میں اللہ تم سے راضی ہو گیا، محبوب فرما دیجئے یہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ 3000 کے قریب سے زائد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بحری جہاز بنوائے ہیں اور دریاؤں کے سینوں کو چیر کے اپنے قافلوں کو بھیجا ہے، یورپ اور غیر ممالک تک، کتنے ممالک تک سیدنا امیر معاویہ کی شان ہے، وہاں تک اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچایا ہے، دین پہنچایا ہے، اللہ کا قرآن پہنچایا ہے۔ یہ سیرہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی پہ موجود ہے۔ اور جن مسجدوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ پہلے مسجدوں پہ یہ مینارے نہیں ہوتے تھے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرق ہونا چاہیے کہ یہ بندوں کے گھر ہیں، یہ میرے اللہ کا گھر ہے، یہ شان والا گھر ہے، یہ عظمتوں والا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔
یہ اللہ کے گھر کی بیٹیاں ہیں تاکہ ساری دنیا کے لوگوں کو پتہ چلے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں حکم دیا کہ مسجدوں پہ خوبصورت مینارے ہونے چاہیے۔ اور تو تعریف نہ کر، اللہ کا گھر تو تعریف کرتا ہے، تو ہمیں جو بھی آنکھیں جا، اور تیری برائی کرنے سے، تبرہ کرنے سے امیر معاویہ کے ذرہ برابر بھی شان میں فرق نہیں آتا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے فرمایا میں اللہ نے اپنے محبوب کو بلند کر دیا، اور جو شے میرے محبوب کے قریب آ گئی میں اللہ نے اس کو بھی بلند مقام عطا فرما دیا۔ نبوت کے عینی گواہ صحابہ ہیں، قرآن نازل ہونے کے عینی گواہ صحابہ ہیں، وضو کے گواہ صحابہ ہیں، اذان کے گواہ صحابہ ہیں، تیمم کے گواہ صحابہ ہیں، بڑی شادیاں کر دے اور نکاح دے گواہ صحابہ ہیں۔ صحابہ نہ ہوتے تو دنیا کے لوگ مجھے کہنے دو ولد الزنا کہلاتے، حرام کے کہلاتے۔ اور یہ صحابہ کی بلندی ہے، شان ہے، عظمت ہے، مقام ہے کہ صحابہ کی وجہ سے اللہ نے نکاح مقرر کیا۔ امام الانبیاء کی ذات اقدس نے تعلیم دی کہ نکاح کرو، اس سے حلال کے بچے پیدا ہوگے، اور جس پہ تمہیں یہ کہنے پہ شرمندگی نہیں ہوگی کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ یہ صحابہ کی وجہ سے اللہ نے امت محمدی کو مقام عطا فرمایا۔ تو معلوم ہوا صحابہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، صحابہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ امام الانبیاء نے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ ماں کا ادب نہ کرتے تھے، بیٹیوں کا ادب نہ کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا اماں کے قدموں میں جنت ہے، ابا جنت کا دروازہ ہے۔ اماں کے قدموں میں جنت ہے، ابا جنت کا دروازہ ہے۔ ساڈے پاسے دا پیو نے پیو نہیں آکھدے ہیں، ابا جی نو ابا آکھدے ہیں، کئی جواناں نو شرم آندی ہے۔ تو ابا جنت کا دروازہ ہے، مدینے والی سرکار نے فرما دیا۔ علماء نے بہترین نسخہ لکھا ہے۔ آج لوگ کاروبار کے لیے پریشان ہیں، ساری دنیا کے لوگ پریشان ہیں۔ امیر المومنین بھی بیچارہ پریشان ہے، عمران خان صاحب، وہ بھی آخر میری تنخواہ بتاؤ، کتنی تنخواہ کریے بھائی تیری ہے۔ ہر بندہ چپڑاسی پریشان، افسر پریشان، میری تنخواہ بتاؤ۔ لیکن میں ولی نہیں، میں ولی دا پتر، قاری نفسہ ملتانی دا بیٹا، الحمدللہ میں تانوں مفت تویز دے کے جانا، علماء دا دیتا ہویا کہ جس بندے کا ابا حیات ہو تو اپنے ابا نو آکھیا کرے ابا میرے واسطے میرے کاروبار دی میرا نام لے کے دعا کر۔ مشکل تویز ہے نا تھوڑا جہا، اپنے ابا نو کون آکھے، ابا نال تے سلام کرنا گوارا کوئی نہیں، 2 منٹ کوئی نہیں ابا کول بیٹھ کے بندہ دکھ ونڈا لوے، پھر ابا نو آکھے دعا کر۔ مولوی تھوڑے پھر دیں، مولوی تمہارے وہ موٹے موٹے مولوی جیب کاٹ کے لے جائیں گے، تمہیں پتہ چلے گا۔ وہ اپنے ابا سے دعا کرا، بے لوز دعا کرے گا ابا۔ لوگ کہتے ہیں ابا کمائی کھاتا ہے، یہ جانور بھی کمائی کھاتے ہیں اپنے بچوں کی۔ دلیلیں دیکھو لوگوں کی، حجتیں، اور کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ ابے کو تمہاری کمائی کی ضرورت کوئی نہیں، ابے کو تو بس تھوڑے سے موٹے میٹھے بول چاہیے۔ مسلمانوں، دیر دین پناہ کے لوگوں، جب بیٹا اپنے باپ سے کہے گا ابا میرے لیے دعا کر، ابا کا دل تو اتنا بڑا ہو جائے گا کہ میرا بیٹا پیر سے بھی زیادہ میری عزت کرتا ہے،